اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا روشن دلیلوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ۔ وہ رسول روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر آئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ روشن دلیلوں اور کتابوں کے جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو دلیل اور کتاب کا علم نہ ہو۔ اس آیت سے امام کی تقلید کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص خود مجتہد نہیں ہے، جسے پورے قرآن پاک پر، تمام احادیث پر، فقہ پر، اصول فقہ پر، تفسیر پر، اصول تفسیر پر، حدیث پر، اصول حدیث پر، اس طرح کے 21 سے زائد علوم پر مہارت تامہ حاصل نہیں، مجتہد نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ مسائل میں، شرعی احکام میں کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ الحمدللہ ہم حنفی ہیں اور ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن ثابت، جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، جو تابعی بزرگ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضل سے نوازا، ہم الحمدللہ ان کے مقلد ہیں، اور جو انہوں نے قرآن و حدیث کے مسائل پر تحقیق کی، ہم اس تحقیق کے مطابق شرعی احکام پر عمل کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کی طرف یہ یادگار اتاری، یہ ذکر اتارا، یعنی قرآن پاک، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں سے بیان کر دیں جو حکم ان کی طرف اترا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور کہیں وہ دھیان کریں، وہ غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، تو کیا جو لوگ برے مکر کرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے، أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، چھپ چھپ کر فساد کرتے ہیں، فساد انگیزی کی تدبیریں کیا کرتے ہیں، جیسے کفار مکہ، کیا وہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ زمین میں دھسا دے، جیسے قارون کو دھسا دیا تھا؟ او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا انہیں وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بدر میں 70 کافر ہلاک کیے گئے، باوجود اس کے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ حال ہوگا۔ 70 گرفتار ہوئے اور باقی ذلیل ہو کر فرار ہوئے۔ او یأخذہم فی تقلبہم، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، یعنی سفر میں یا گھر میں ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پکڑنے پر قادر ہے۔ فما ہم بمعجزین، کہ وہ تھکا نہیں سکتے، اللہ کو عذاب کرنے سے تھکا نہیں سکتے، یعنی اللہ کے عذاب سے یہ بچ نہیں سکتے۔ او یأخذہم علی تخوف، یا انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لے، یعنی بتدریج انہیں ہلاک و برباد کر دے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے، کہ وہ حلم کرتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، اس کی پرچھائیاں، سائے داہنے بائیں جھکتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور وہ اس کے حضور ذلیل ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔
یعنی اللہ کے حضور وہ عاجز ہیں، مطیع ہیں، مسخر ہیں، فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ان چیزوں کے سائے اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور عاجزی کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے، اور فرشتے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم، اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہو۔ یعنی آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوق ہے، جتنے چلنے والے ہیں اور فرشتے، سب اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہر چیز کا سایہ سجدہ کرتا ہے، اور فرشتے غرور نہیں کرتے۔ جب سے پیدا ہوئے قیامت تک وہ عبادت ہی میں رہیں گے، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے حکم دیا۔ حکم کی نافرمانی وہ کرتے ہی نہیں ہے، معصوم ہے، پھر بھی اللہ کے خوف سے وہ کانپتے ہیں۔ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جسے سجدہ طاعت اور عبادت کہتے ہیں، جس طرح مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے ہیں تو اسے سجدہ عبادت کہتے ہیں، سجدہ طاعت کہتے ہیں۔ دوسرا سجدہ سجدہ انقیاد اور خضوع ہے، جیسا کہ سایہ وغیرہ کا سجدہ۔ ہر چیز کا سجدہ اس کے حسب حیثیت ہے۔ مسلمانوں اور فرشتوں کا سجدہ سجدہ طاعت اور عبادت ہے، اور ان کے ماسوا کا سجدہ سجدہ انقیاد اور خضوع ہے۔ یعنی ہر چیز سجدہ کرتی ہے، لیکن اس کے سجدے کا انداز الگ الگ ہے۔ جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کو پہچانتی ہیں، اللہ کے حضور وہ جھکے ہوئے ہیں۔ جھکے ہوئے سے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں۔ انسان تو سجدہ اس طرح کرتا ہے جسے ہم عام طور پہ سجدہ کہتے ہیں، لیکن درخت سجدے کرتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ وہ درخت جو ہے وہ کھڑا ہو قیام کے حالت سے، پھر رکوع میں جائے، پھر سجدے میں جائے۔ بظاہر وہ ایسا سجدہ نہیں کرتا، لیکن اس کا دل اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ان کا سجدہ سجدہ انقیاد اور خضوع ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے مکلف ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ اور جب ثابت کر دیا گیا کہ تمام آسمان اور زمین کی کائنات اللہ کے حضور عاجزی، انکساری اور خضوع کرنے والی ہے، عبادت کرنے والی ہے، فرما بردار ہے، سب اس کے مملوک ہیں، مخلوق ہیں، اور اس کی قدرت و تصرف کے تحت ہیں، تو شرک کی ممانعت ہو گئی، اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی خدا ہے، نہ الہ ہے، نہ معبود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور رب العالمین نور قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ سورہ نحل کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔